جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ اگر تمہیں ایسا دوست مل جائے کہ جس کی صورت و سیرت تمہیں اللہ کی یاد دلائے تو اس کی صحبت کو نعمت سمجھو۔ عقل مند کے لیے ایسی محبت سونے کی چڑیا کی مانند ہوتی ہے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ کچھ ایسا بنو کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ ہار جانا صرف سفر ترک کر دینے میں ہے۔ منزل کی جانب آہستہ آہستہ بڑھنے والے کو ہارا ہوا نہیں کہتے، وہ بھی اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ کر دے، جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ کوئی چیز اتنی شفاف نہیں جتنا شفاف وہ دل ہے جس میں اللہ کی محبت ہو۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن شرمندگی کا ایک آنسو ممکن ہے کہ عمر بھر کے گناہ معاف کر دے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ بڑے لوگوں سے تعلقات بنانے کے چکر میں بندہ چمچہ بن سکتا ہے، بڑا انسان نہیں۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کر، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نواز دے گا۔ بد اخلاق لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی صلاحیت انسان کا حقیقی حسن کردار ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنے 10 یاد آ جائیں۔ جس کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ پھر دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو جگہ بدلیں، عمل بدلیں، سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ صرف آدمی روٹی کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ صبح جتنی قریب ہوگی رات اتنی ہی تاریک ہوگی۔ رات کو مدھم روشنی میں ستارے اور عورتیں زیادہ حسین نظر آتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس آنکھیں ہیں تو وہ یاد رکھے کہ اس کو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی گئی ہیں، کان سننے کے لیے دی گئے ہیں، اور پاؤں چلنے کے لیے اور ہاتھ کام کرنے کے لیے۔ اگر انسان انہیں استعمال نہ کرے گا تو اس آدمی کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ غیر شرعی امور سے خدا کی قربت حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔
اور نہ ان کا کرنے والا خدا کا دوست یا محبوب ہو سکتا ہے۔ بے وقوف وہ نہیں ہے جو جاہل ہے، بلکہ وہ بھی ہے جو روپے کے لیے جان دیتا ہے اور جان کے لیے روپیہ صرف نہیں کرتا۔ کبھی بھی بادشاہ بننے کے لیے دعا مت کرنا، ورنہ دعا کے ذریعے ملنے والی بادشاہی کے اندر اگر کوئی ظلم اور تلخی ہوئی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ اگرچہ دریا میں بے شمار فائدے ہیں، لیکن سلامتی اسی میں ہے کہ بندہ ساحل پر ہی کھڑا رہے۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ عورت کے ساتھ ایک شیطان حسین لڑکے کے ساتھ 18 ہوتے ہیں۔ جس نے مال و دولت حاصل کر کے بخل کیا، مجھے زندگی کی قسم وہ دھوکے میں ہمیشہ رہا۔ پیٹ کی یعنی بھوکوں اور فاقہ کشوں کی سازش بہت بری ہے۔ جب روٹی ایک ہو اور کھانے والے 10 ہوں تو انسانیت کا جنم لینا ممکن نہیں۔ ہمیشہ ایک بات کو اپنے کان میں ڈال لو کہ اخلاق سے گرے ہوئے کاموں سے کبھی بھی اچھے اور نیک نتائج حاصل نہیں ہو سکتے، چاہے زمین آسمان ایک کر لو۔ آدمی کے افعال کی حالت اس کی عقل کے اندازے بتلاتی ہے۔ بس اے مومن، تجھے چاہیے کہ اچھے افعال اختیار کرے، اور اگر اپنی ہمت سر انجام پذیر نہ ہوں تو ان میں دوسروں سے مدد لیا کر۔ تحقیق حمل کے طویل دنوں کی طرح ہوتی ہے، اور کسی مسئلے کا حل ولادت کے دل کی طرح ہوتا ہے۔ کسی مسئلے کی تحقیق کرتا دراصل اس کو حل کرنا ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان کی فطرت کو قناعت پر راضی کر لیا جائے تو دنیا میں سارا خسارہ ختم ہو جائے گا۔ مغرب اور مشرق کے مزاج میں وہی فرق ہے جو دانشور اور پیغمبر کے ضمیر میں ہوتا ہے۔ مومن کا حق پر قائم ہونا اس کے لیے کوئی دوست نہیں چھوڑتا۔ سچائی اور حلال شے کی تلاش سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں جس سے لوگوں میں خوبصورتی پیدا ہو سکتی ہے۔ جو پھول کو زیادہ سونگھتا رہتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، اور مسکراہٹ ایک جھلک ہوتی ہے، لیکن اس کی یاد بعض اوقات ابدی ہوتی ہے۔ مسکراہٹ اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ مسکرانے والے کا دل کدورت سے پاک ہے۔ جو بندہ کسی دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے وقت اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ گویا قرضے کی پہلی قسط ادا کرتا ہے۔ قرض وہ مہمان ہے جو ایک دفعہ آنے کے بعد جانے کا نام نہیں لیتا۔ تمہارا ساتھی جو فوت ہو چکا ہے، جو اکثر تمہارے ساتھ سفر کرتا ہے، بس اب تم یہی سمجھو کہ وہ کسی سفر پر اکیلا گیا ہوا ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس آ گیا تو خیر، ورنہ تم کو تو ضرور اس کے پاس جانا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ دل جو برے منصوبے بنائے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، وہ بندہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑے ڈلوائے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی جانب دوڑے، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے۔ شیر جب شکار کرتا ہے تو تھوڑا سا گوشت کھا کر باقی گوشت چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا چھوڑا ہوا شکار جنگل کے دیگر جانور کھا جاتے ہیں۔ انسانوں میں وہی انسان شیر دل ہے جو اپنی محنت سے دوسروں کی شکم پری بھی کرے۔ قدرت نے جو بات ہمارے لیے مقرر کی ہے وہ یقیناً اچھی ہوگی، چونکہ موت ہم سب کے لیے قدرتی ہے، اس لیے خوف زدہ ہونا فضول ہے۔ خوف کا مدعا اس وقت فوت ہو جاتا ہے جب ہمیں یقین ہو کہ وہ ہمیں محفوظ نہیں کر سکتا، اور جب ہمیں کسی بات سے بچنا ممکن نظر آئے تو ہمیں اس کا استقلال سے مقابلہ